احتج اہل الحق بوجوہ الاول ان العبد لو كان خالقا لافعاله لكان عالما بتفاصيلها ضرورة ان ایجاد الشيء بالقدرة والاختیار لا يكون الا كذلك واللازم باطل فان المشي من موضع الى موضع قد يشتمل على سكنات متقللة وعلى حركات بعضها اسرع وبعضها ابطأ ولا شعور الماضي بذلك وليس هذا ذهن عن العلم بل لو سئل لو يعلم وهذا في أظهر أفعاله وأما إذا تأملت في حركات أعضائه في المشي والأخذ والبطش ونحو ذلك وما يحتاج إليه من تحريك العضلات وتمديد الأعصاب ونحو ذلك فالأمر أظهر۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندوں کے افعال اختیاریہ کا خالق اللہ ہے۔ بندوں کے افعال اختیاریہ اللہ کی مخلوق ہے، بندہ کی مخلوق نہیں ہے۔ بندوں کے افعال اختیاریہ کا خالق اللہ ہے، بندہ نہیں ہے۔ اور معتزلہ کہتا ہے کہ نہیں، بندوں کے افعال اختیاریہ کا خالق خود بندہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ بندوں کے افعال اختیاریہ بندہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ تو بندوں کے افعال اختیاریہ اللہ کی مخلوق ہے یا بندہ کی مخلوق ہے؟ بندوں کے افعال اختیاریہ کا خالق اللہ ہے یا بندہ ہے؟ اس مسئلے میں اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان اختلاف ہے۔ معتزلہ کا کہنا ہے کہ بندوں کے افعال اختیاریہ کا خالق خود بندہ ہے، بندوں کے افعال اختیاریہ خود بندہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بندوں کے افعال اختیاریہ کا خالق خود اللہ ہے، بندہ نہیں ہے۔ بندوں کے افعال اختیاریہ اللہ کی مخلوق ہے، بندہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت نے بندوں کے افعال اختیاریہ کا بندہ کی مخلوق ہونے پر عقلی دلیل بھی دی ہے، نقلی دلیل بھی دی ہے، دونوں دلیل پیش کی ہے۔ سب سے پہلے عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ بندوں کے افعال اختیاریہ کا خالق اللہ ہے، بندہ نہیں ہے، اس پر عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ عقلی دلیل میں ایک صغریٰ ہے، ایک کبریٰ ہے۔ صغریٰ یہ ہے کہ اگر بندوں کے افعال اختیاریہ کا خالق خود بندہ ہوتا تو بندہ اپنے افعال کی تمام افعال کے تمام احوال کی تفصیلات کا علم رکھنے والا ہوتا، اپنے افعال کے تمام تفصیلات کے احوال کا علم رکھنے والا ہوتا۔ اگر بندہ اپنے افعال خالق ہوتا تو بندہ کا اپنے افعال کا خالق ہونے اور بندے کا اپنے افعال کے تمام تفصیلات کے احوال کا علم رکھنے کے درمیان تلازم بتلا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا تو ایسا ضرور ہوتا، یہ وہ صغریٰ۔ لیکن بندہ اپنے افعال کے تفصیلات کا علم نہیں رکھتا ہے، اپنے افعال کے تمام احوال کی تفصیلات کا بندے کو علم نہیں ہوتا ہے، تو تالی باطل بھی نہیں ہوئی۔ جب تالی باطل تو مقدم بھی باطل، تو پتہ چلا بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے۔ تو صغریٰ کیا ہوا؟ اگر بندہ اپنے افعال کا خالق ہوتا، بندہ کے افعال بندہ کی مخلوق ہوتی، تو بندہ اپنے افعال کے تمام احوال کی تفصیلات کا علم رکھنے والا ہوتا، یہ صغریٰ ہوا۔ کبریٰ، لیکن بندہ اپنے افعال کے تمام احوال کی تفصیلات کا علم رکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بندے کے پاس اپنے افعال کی تفصیلات کا علم بالکل نہیں ہوتا ہے، نہیں جانتا ہے وہ، تو تالی باطل ہوا۔ جب تالی باطل تو مقدم بھی باطل، پتہ چلا کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے اور بندے کے افعال بندہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جب بندہ اپنے افعال خالق نہیں ہوا تو دوسرا پارٹ متعین ہو گیا کہ بندہ کے افعال خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ بات مقدم اور تالی کے درمیان جو لزوم دکھلایا انہوں نے، اس لزوم کی کیا دلیل ہے؟ مقدم اور تالی کے درمیان لزوم دکھلایا نا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ضرور ہوتا، کہا انہوں نے اگر بندہ اپنے افعال کا خالق ہوتا تو اپنے افعال کی تمام تفصیلات کا علم وہ رکھتا، تو وہ مقدم یہ تالی، دونوں دن لزوم کی دلیل کیا ہے؟ لزوم کی دلیل شارع نے خود بیان کی ہے، ضرورت ان ایجاد الشیء بالقدرۃ والاختیار لا یکون الا کذلک۔ لزوم کی دلیل دونوں کے درمیان یہ ہے کہ خلق نام ہے کسی چیز کو اپنے قدرت و اختیار سے موجود کرنے کا۔ خلق نام کس کا ہے؟
کسی بھی چیز کو اپنے قدرت و اختیار سے موجود کرنے کا نام خلق ہے، اور کسی چیز کو قدرت و اختیار سے موجود کرنا بغیر علم کے ہو نہیں سکتا ہے، بغیر تفصیلات کے علم کے ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک درگا کی جو پرتیما ہے، اس پرتیما کو وجود میں لانے والا کاریگر، مستری جو بھی ہوتا ہے، اپنی قدرت اپنے اختیار سے وجود میں لاتا ہے، تو اس کا خلق اپنے کو اختیار سے کرتا ہے۔ تو کیا اس درگا کے بنانے کی جو تفصیلات ہیں، ان تفصیلات کا علم رکھے بغیر بنا رہا ہے؟ وہ ساری تفصیلات پہلے سے اس کے دماغ میں ہے نا، کہ کیسے کیا بنانا ہے، ہاتھ کہاں، پیر کہاں، یہ کہاں، وہ جی کہاں، چہرہ کہاں، ناک کہاں، سب اس کو معلوم تھا نا جی، تب وہ درگا بنا رہا ہے، یا کالی یا کوئی بھی ہو۔ تو کسی خلق نام ہے اپنی قدرت اختیار سے کسی چیز کو موجود کرنے کا، اور قدرت اختیار سے کسی چیز کو موجود کرنا تفصیلات کے علم بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، تفصیلات کے علم رکھے بغیر ہو نہیں سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی بھی اپنے افعال کا خالق ہوگا، یعنی اپنے افعال کو موجود کرے گا تو اپنی قدرت اختیار سے موجود کرے گا، اور قدرت اختیار سے موجود کرنے میں ان تمام افعال کی تفصیلات کا علم اس کو ضرور ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو۔ تو مقدم اور تالی دینا لزوم کی دلیل سمجھ میں آئی، لیکن اس مقدم اور تالی میں جو تالی تھا وہ تالی باطل ہے۔ تالی کے باطل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان بندوں کو اپنے افعال کے تفصیلات کا علم ہونا باطل علم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تم جامعہ سے چل کر خانقاہ درسگاہ پڑھنے کے لیے آتے ہو، چل کر کے تم آتے ہو، راستے میں درمیانی سکنات ہوتی ہیں اور بہت سی حرکات ہوتی ہیں۔ راستے میں تم کتنی مرتبہ تمہارے جسم کو سکون ہوا اور کتنی مرتبہ حرکت ہوئی، یہ تم کو پتا ہے؟ راستے میں کتنی مرتبہ تم کو کس نے سلام کیا، کس نے تم کو سلام کا جواب تم نے دیا، اور تم نے کس کو سلام کیا؟ ظاہر بات سلام کرے گا تو استاد اگر ہیں تو تھوڑا سا ایک سیکنڈ رک لیتے ہیں، یا کوئی مہمان ہے تو ایک سیکنڈ رک لیتے ہیں، ایک آدھ منٹ، یہ ہوتا ہے نا۔ کوئی اجنبی آدمی ہے تو رک لیتے ہیں، کوئی ساتھی جو یہاں سے چلا گیا ہوا ملاقات ہو اتفاق سے تو ایک سیکنڈ آدھا منٹ اس کے لیے ٹائم دیتے رہتے ہیں، تب آگے بڑھیں گے ہم۔ یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم آپ سے 11 بجے ملیں گے، جیسے آپ 11 بجے آپ فلاں سے ٹھہریے آپ، یا جو بھی ہے۔ تو آپ جامعہ سے خانقاہ چل کر آتے ہیں، اس چلنے میں کئی مرتبہ درمیانی سکنات بھی آپ کی ہوتی ہیں، ٹھہرتے بھی ہیں آپ، اور حرکتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہمارے جسم کو سکون ہوا اور کتنی مرتبہ میرے جسم کو حرکت ہوئی، اور کون سا قدم میرا زمین پر کتنی دیر رہا، اور کون سا قدم زمین سے جدا رہا، فضا معلق رہا، اور کون سا قدم زمین پر پورا پڑا اور کون سا قدم زمین پر تھوڑا پڑا، اور کون سا قدم زمین پر کتنی دیر رہا اور کون سا قدم زمین پر سے کتنی دیر جدا رہا، یہ تفصیلات کا علم نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے؟ بولو، نہیں ہوتا ہے۔ تو چل کر وہاں سے آنا تمہارا ایک فعل ہے، اس فعل میں حرکتیں بھی ہوتی ہیں، سکون بھی ہوتی ہے، اور کون سی حرکت تمہاری سری اور کون سی حرکت تمہاری بتی رہی، یہ تم کو اس کا علم ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ کبھی تم جھٹک بھی چلتے ہو، کبھی آہستہ چلتے ہو، دیر ہو رہی ہے، گیٹ بند ہو جائے گا تو دوڑ لیا، اور تھوڑا سا یہاں نزدیک آ گیا، تھوڑا سا آہستہ ہو گیا، دیکھا گیٹ بند نہیں ہوا ہے تو کتنی مرتبہ تمہاری حرکت سری ہوئی، کتنی مرتبہ بتی ہوئی، کون سی حرکت سری ہوئی کون سی حرکت بتی ہوئی، اس کا تم کو بالکل نہیں ہے۔ تو وہاں سے چل کر یہاں آنا یہ تمہارا ایک فعل ہے، اس فعل کی جو تفصیلات ہیں ان تفصیلات کا علم تم کو بالکل نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ کو اپنے افعال کی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا ہے، اپنے افعال کے احوال کا علم نہیں ہوتا ہے، اپنے افعال کی تفصیلات اور احوال سے غافل بندہ رہتا ہے۔ تو تالی باطل بھی نہیں ہوئی، ہاں تالی باطل بھی رہا۔ جب تالی باطل تو مقدم بھی باطل۔ مقدم کیا تھا؟ بندے کے اپنے افعال کا خالق ہونا، یہ بھی باطل۔ پتہ چلا بندے افعال کا خالق نہیں ہوگا، اور جب بندہ اپنے افعال خالق نہیں ہوگا تو پھر بندوں کے افعال کا خالق ہونا اللہ تعالیٰ کا متعین ہو گیا۔ کون خالق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خالق ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جامعہ سے چل کر خانقاہ جو تم آئے ہو تو کون سی حرکت سری، کون سی حرکت بتی، کتنی حرکتیں ہوئی، کتنی سکون ہوا، ٹھیک ہے، اس سے غافل ہے مانا ہم نے، لیکن یہ غفلت ہے، ذہول ہے، لا علم نہیں ہے۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے اعتراض کہ صاحب ہم لا علم نہیں ہیں، بلکہ یہ کئی غفلت ہے، ذہول ہے، لا علم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جانتے ہیں لیکن غفلت طاری ہو رہی ہے، ذہول ہو رہا ہے، غافل ہو رہے ہیں لیکن جانتے ہیں۔
اس لیے یہ مت کہیے کہ بندوں کو اس کا علم نہیں ہے، بندوں کو اپنی تفصیلات کے احوال کا علم نہیں ہے، یہ مت کہیے۔ احوال کا علم ہے، تفصیلات کا علم ہے، لیکن غافل ذہن ہو رہا ہے، بس یہی کہہ سکتے ہیں آپ، لا علم مت کہیے آپ۔ یہ کوئی اعتراض کہے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ صاحب اگر بندہ اپنے احوال کی تفصیلات سے غافل ہوتا، ذہول ہوتا، تو پوچھنے پر، سوال کرنے پر فوراً متنبع ہوتا اور بتا دیتا، ہاں متنبع ہو کر بتاتا کہ ہاں اتنی حرکت سری، اتنی حرکت بتی، اور میرا اتنا قدم اتنا زور سے پڑا، اتنا آہستہ پڑا ہے، اور یہ تیز قدم پڑا، یہ آہستہ قدم اٹھا ہے، یہ بتا دیتا۔ لیکن پوچھنے پر بھی نہیں بتا پاتا ہے، تو پوچھنے پر بھی نہ بتا پانا دلیل اس بات کی ہے کہ یہ ذہول اور غفلت نہیں بلکہ لا علمی ہے، لا علم، علم ہی نہیں اس کو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ اپنے افعال کے تفصیلات سے لا علم ہوتا ہے، بندے کے اپنے افعال کی تفصیلات سے لا علم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، خالق وہ ہے، وہ جان رہا ہے۔ جب وہ خالق ہے تو بندوں کے افعال کے تفصیلات کا علم اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، چونکہ وہ خالق اس لیے اس کے پاس ہے۔ آپ کے پاس اس کی تفصیلات علم نہیں، اس لیے آپ اس کے خالق بھی نہیں ہیں۔ یہ تو بندے کے اپنے افعال سے لا علمی کا جو حال بتایا، یہ تو ظاہری افعال جو بندے کے ہیں ان میں بندہ کی لا علمی کا حال ہے۔ بندے کے جو ظاہری افعال ہیں، ان ظاہری افعال میں بندے کی لا علمی کا یہ حال ہے جو بتایا ہم نے۔ لیکن بندے کے جو باطنی افعال ہیں، ان باطنی افعال میں غور کرو گے تو بندے کا اپنے باطنی احوال کے تفصیلات سے لا علم ہونا اور بھی زیادہ واضح ہوگا۔ مثلا بندہ کہیں سے چل کر کے کہیں جاتا ہے، یا کسی چیز کو پکڑتا ہے، کسی چیز کو لیتا ہے، تو پکڑنے کے دوران، چل کر جانے کے دوران، لینے کے دوران بندے کے کون سے پٹھے اور کون سے رگوں کو کتنی بار حرکت ہوئی، اور بندے کا کون سا پٹھا دراز ہوا، کون سا پٹھا سکڑا رہا۔ ارے کسی چیز کو لینے میں، پکڑنے میں، چلنے میں پٹھے اور رگ اس کے لمبے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے نا جی، تو کون سا پٹھا کتنا دراز ہوا، کون سی رگ کتنی لمبی ہوئی، اور کون سا رگا پھیلا ہوا، بندے کو اس کا علم بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بندے کے اپنے اس فعل میں اس کی لا علمی کا حال تو اور بھی زیادہ واضح ہے، اور بھی زیادہ واضح ہے۔ تو بندے کا اپنے ظاہری افعال سے لا علم ہونا اور اپنے باطنی احوال سے لا علم ہونا، یہ دونوں اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے۔ اگر بندہ اپنے افعال کا خالق ہوتا تو اپنے ظاہری افعال اور باطنی افعال کی تفصیلات، اس کے احوال کا جانکار ہوتا، لیکن نہیں جانکار ہوتا ہے، معلوم ہے کہ وہ لا علم نہیں ہے، غافل ہے۔ جب غافل ہے تو اس کو اپنے افعال کا خالق بالکل وہ نہیں ہے۔ یہ عقلی دلیل، کتاب دیکھو، احتج اہل الحق بوجوہ، اہل حق اہل سنت والجماعت نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے چند طریقے پر دلائل پیش کیے ہیں، بے وجوہ چند طریقے پر، انہیں عقلی بھی نقلی بھی۔ پہلی دلیل عقلی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے افعال کا خالق ہوتا تو وہ اپنے افعال کی تفصیلات کا جاننے والا ہوتا، کیونکہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ کسی شے کو قدرت و اختیار سے موجود کرنا علم کے رکھے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یکون الا کذالک، علم رکھے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور لازم باطل ہے۔ لازم کیا تھا؟ اپنے افعال کی تفصیلات کا علم رکھنا، یہ ہے لازم، یہ باطل ہے، علم بالکل نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چل کر کے جانا درمیانی سکنات اور بہت سی حرکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان حرکتوں میں سے اور ان سکونوں میں سے بعض حرکت و سکون، بعض حرکت سری ہوتی ہے، بعض حرکت بطی ہوتی ہے، اور چلنے والے کو اپنی کون سی حرکت بطی، کون سی حرکت سری ہوئی، اس کی خبر بالکل نہیں ہوتی ہے۔ ہوتی ہے؟ لا علم رہتا ہے بالکل۔ اور یہ لا علم ہونا علم سے غفلت بالکل نہیں ہے۔ اگر علم سے غفلت ہوتی تو پوچھنے پر وہ بتا دیتا، لیکن پوچھنے پر نہیں بتا پاتا ہے۔ پتہ چل لا علم، یہ لا علمی نہیں ہے، یہ غفلت بلکہ لا علمی ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا، اور یہ لا علمی علم سے غفلت نہیں ہے، یہ بے خبری علم سے غفلت نہیں ہے، یہ بے شعوری علم سے غفلت نہیں ہے۔ ہذا بے شعوری، اور یہ بے شعوری علم سے غفلت بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر اسے پوچھا جائے تو بھی معلوم نہیں ہو پائے گا۔ یہ دلیل اس بات کی کو لا علم ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے۔
اور بندے کا یہ لا علم ہونا اس کے اپنے ظاہری افعال کے بارے میں ہے، لیکن اگر چلنے اور کسی چیز کو پکڑنے اور لینے کے دوران بندے کے اعضاء کی حرکتوں میں تم غور کرو گے اور پٹھوں کو حرکت دینے اور اعصاب کو دراز کرنے وغیرہ میں تم غور کرو گے، جس کا بندہ محتاج ہوتا ہے کسی چیز کو لینے پکڑنے میں، تو یہ معاملہ اور بھی زیادہ واضح ہوگا۔ کون معاملہ؟ بندوں کے اپنے افعال سے لا علمی کا معاملہ اور بھی زیادہ واضح ہوگا، اور بھی زیادہ واضح ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ الثانی النصوص الواردۃ فی ذلک کقولہ تعالی واللہ خلقکم وما تعملون اے عملکم علی انما مصدریۃ لئلا یحتاج الی حذف الضمیر اور معمولکم علی انما موصولۃ یشمل الافعال لأن اذا قلنا افعال عباد مخلوقۃ للہ تعالی او للعبد لم نرد بالفعل مع المصدری الذي هو الايجاد والايقاع والالحاص بالمصدر الذي هو متعلق الايجاد والايقاع آنی مع نشاء والحرکات والسکنات مثلا، وللذهول عن هذه النقطة قد يتوهم ان الاستدلال بالآیت موقوف على كون ما مصدریۃ۔ نقلی دلیل، بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے، بندوں کے افعال اختیاریہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر اہل سنت والجماعت نے دوسری دلیل پیش کی ہے، اور یہ دوسری نقلی ہے، عقلی نہیں۔ ابھی تو عقلی دلیل پیش کیا ہے، یہ دوسری نقلی ہے۔ نقلی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے، دونوں کا خالق ہے۔ جب اللہ تمہارے اعمال دونوں کا خالق ہے اور اعمال افعال دونوں مترادف ہیں، تو اللہ تمہارے افعال دونوں کا خالق ہوا کہ نہیں ہوا؟ پتہ چلا کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے۔ یہ کہاں سے معلوم ہے؟ آیت سے۔ کہاں سے؟ قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہے کہ بندوں کے افعال و اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق اور تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ ما تعملون سے بندوں کے افعال خالق اللہ ہونے پر استدلال دو طریقے پر ہوگا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ما مصدریہ ہو، ما تعملون ما مصدریہ ہو۔ جب ما مصدریہ ہوگا تعملون کو ما مصدر بنا دے گا نا، تو اب واللہ خلقکم وما تعملون کا مطلب ہے واللہ خلقکم وعملکم، واللہ خلقکم وعملکم، اللہ تمہارا بھی خالق اور تمہارے عمل کا بھی خالق ہے۔ تو پتہ چلا تمہارا اور تمہارا خالق، تمہارا اور تمہارا عمل فعل دونوں خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ما تعملون سے دوسرے طریقے پر استدلال ہوگا، دوسرے طریقے پر استدلال ہوگا کیا؟ ما اس میں موصولہ ہے اور تعملون اس کا صلہ ہے۔ صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول لوٹتی ہے، تو تعملون ہو تھا، یا ہو ضمیر لوٹی ہے ماں کی طرف، تو اس وقت میں ما تعملون ہو ہوگا، اور یہ ما تعملون ہو ملا کر کے معمولکم کے معنی ہوگا واللہ خلقکم ومعمولکم، اللہ تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے معمول کا بھی خالق ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے ما تنحتون ارے پتھروں کو تراش تراش کر کے مکان بنانا، قوم سمود قوم عاد کے بارے میں جو آیا ہے۔ ما تنحتون بھی کہیں پر آیا ہے، تو ما تنحتون، دیکھو ما تنحتون میں ما اسے موصول، تنحتون اس کا صلہ ہے، تنحتون ہو ضمیر لوٹی اس کی طرف، یہ ما تنحتون معنی ہے منحوتکم کے معنی، کس کا معنی ہے؟ منحوتتن کے معنی، منحوتکم منحوتکم نہ تو مکانکم، تمہارا مکان، کیونکہ منحوت میں مکان کیا ہے، کیونکہ تراش کر کے جو بنایا گیا تو مکان ہی بنایا گیا نا۔ تو جیسے وہاں ما تنحتون منحوتکم کے معنی ہے، ایسے ما تعملون معمولکم کے معنی ہوگا، تو ہوگا ترجمہ کیا؟ واللہ خلقکم ومعمولکم، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے معمول کا بھی خالق ہے۔ معمول، مگر بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہونے پر اس آیت سے استدلال کرنا ما کے مصدریہ مان کر کے یہ زیادہ بہتر ہے ما کو موصولہ ماننے کے مقابلے میں، کیونکہ ما کو موصولہ ماننے میں محذوف ماننا پڑتا ہے اور ما کو مصدریہ ماننے میں محذوف نہیں ماننا پڑتا ہے۔ تو بتاؤ جس میں محذوف نہ ماننا پڑے وہ اچھا کہ جس میں محذوف ماننا پڑے وہ اچھا؟ کون پھیروں پڑتا ہے؟ اسے محذوف ماننا پڑتا ہے۔
تو دونوں طرح سے استدلال ہوگا، مگر محذوف نہ ماننا پڑے جو مصدریہ ہے وہ زیادہ اچھا ہے اس کے مقابلے میں، تو دونوں طریقے سے استدلال ہوگا۔ اور معمولکم، یہ تعملون معمولکم کے معنی میں ہوگا اس بنا پر کہ ما موصولہ ہے، اور معمول افعال کو بھی شامل ہوگا۔ معمول کس کو شامل ہوگا؟ افعال کو۔ تو معمول سے مراد افعال ہیں، معمول سے مراد افعال ہے۔ اس کی کیا دلیل؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم یہ بولتے ہیں کہ بندوں کے افعال اللہ کی مخلوق ہیں یا بندہ کی مخلوق ہیں، تو وہاں پر افعال سے مراد معنی مصدری نہیں ہوتا ہے بلکہ حاصل مصدر ہوتا ہے۔ معنی مصدری کیا ہوگا؟ ایجاد، ایقاع، احداث، اختراع، یہ معنی مصدری ہے نا۔ ہاں، تو بندوں کے افعال اللہ کی مخلوق ہیں یا بندہ کی مخلوق ہیں، یہ جب ہم بولتے ہیں تو وہاں افعال جو فعل کی جمع ہے، تو فعل سے مراد، افعال سے مراد معنی مصدری نہیں ہوتا ہے۔ معنی مصدری جو کہ ایجاد، ایقاع، احداث، اختراع، یہ مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ حاصل مصدر مراد ہوتا ہے۔ یعنی ایجاد، ایقاع، احداث، اختراع کا جو متعلق ہے وہ مراد ہوتا ہے، ایجاد، احداث، اختراع کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے، اور احداث، اختراع، ایجاد کا متعلق کوئی فعل نہ ہوگا، کوئی معمول نہ ہوگا، اور وہ حاصل مصدر ہوگا، وہ مصدر تو ہوگا نہیں، وہ حاصل مصدر ہوگا۔ تو جب یہ بولتے ہیں کہ افعال بندوں اللہ کی مخلوق بندہ کی مخلوق ہے، تو افعال سے مراد معنی مصدری نہیں ہوتا ہے بلکہ افعال سے مراد حاصل مصدر ہوتا ہے۔ یعنی وہ چیز مراد ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ ایجاد، اختراع، احداث کا تعلق ہے وہ مراد ہوتا ہے، یا پھر وہ حرکات و سکنات مراد ہوتے ہیں جس کا ہم رات دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے بندہ اٹھ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ حرکت و سکون کر رہا ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ بندہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ حج کرتا ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خیر خیرات جس میں بندے کا اپنا حرکت اور سکون کرنا ہے، جو بندہ کے کسب سے حاصل ہوتا ہے اور جس کی نسبت بندہ کی طرف ہوتی ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ افعال سے مراد معنی مصدری نہیں ہوتا ہے بلکہ افعال سے مراد حاصل مصدر ہوتا ہے، اور حاصل مصدر ہی کو فعل کہا جاتا ہے۔ تو معمول فعل کے معنی میں، کس معنی میں؟ فعل کے معنی میں ہے، یعنی وہ کام جس کو بندہ کرتا ہے وہ مراد ہے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کر رہا ہے بندہ، جو حاصل مصدر وہ مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے معمول کا بھی خالق ہے، یہ تمہارے فعل کا بھی خالق ہے، تمہارے حاصل مصدر کا خالق، دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو یہاں پر بندوں کے افعال اختیار خالق اللہ ہونے پر استدلال واللہ خلقکم وما تعملون میں دونوں طریقے پر ہو سکتا ہے، اس طریقے پر بھی، اس طریقے پر بھی۔ جو لوگ اس نقطہ سے غافل ہیں، کون نقطہ؟ کہ افعال سے مراد حاصل مصدر ہوتا ہے، معنی مصدری نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ اس نقطہ سے غافل ہیں ان کو اس بات کا وہم ہوا کہ بندوں کے افعال اختیار کے خالق اللہ ہونے پر استدلال اس آیت سے موقوف ہے ماں کے مصدریہ ہونے پر، ماں کو موصولہ مانیں گے، استدلال درست نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بات کہی۔ تو جو لوگ اس نقطہ سے غافل ہیں ان کو یہ وہم ہو گیا کہ بندوں کے افعال خالق اللہ ہے، اس پر اس آیت سے استدلال موقف ہے اس بات پر کہ ماں مصدریہ ہو، ماں موصولہ ہو، استدلال درست نہیں ہوگا۔ ان کو یہ وہم ہو گیا۔ یہ وہم کیوں ہوا؟ چونکہ اس نقطہ کو وہ نہیں جانتے تھے۔ کون نقطہ کو؟ کس نقطہ کو نہیں جانتے تھے؟ کہ فعل سے مراد حاصل مصدر ہوتا ہے، معنی مصدر نہیں ہوتا ہے۔ اس کو نہیں جانتے تھے۔ اگر یہ جانتے کہ فعل سے مراد حاصل مصدر ہوتا ہے، معنی مصدر نہیں ہوتا ہے، تو وہ یہ بات نہیں کہتے کہ ماں مصدریہ ہوگا تبھی استدلال درست ہوگا اور ماں موصولہ استدلال درست ہوگا، یہ بات نہیں کہتے وہ، چونکہ غافل اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو بہرحال آیت سے بات معلوم ہو گئی کہ بندوں کے افعال کا اور بندوں کا دونوں کا خالق کون ہے؟ جیسے ہمارا تمہارا خالق اللہ ہے، ہمارے تمہارے تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ چوری کرتے ہیں ہم، ڈکیتی کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، یا جو بھی کام کرتے ہیں، اچھا کام، برا کام، ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کسی کو قتل کرتے مارتے ہیں، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ۔ دوسری دلیل بندوں کے افعال خالق اللہ ہونے پر دوسری دلیل اہل سنت والجماعت کی وہ نصوص ہیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد واللہ خلقکم وما تعملون ہے، وما تعملون عملکم کے معنی میں ہے، عملکم کے معنی میں اس بنا پر ہوگا کہ ماں مصدریہ ہے۔ یہ ماں مصدریہ مان کر کے یہ بندوں کے اعمال خالق اللہ کو مانا زیادہ بہتر ہے، تاکہ ضمیر کو محذوف نہ ماننا پڑے، تاکہ ضمیر کو محذوف نہ ماننا پڑے۔
یا ما تعملون معمولکم کے معنی میں ہے. معمولکم کے معنی میں اس بنا پر ہوگا کہ ما موصولہ ہے اور معمول افعال کو بھی شامل ہے، کیونکہ جب ہم یہ بولتے ہیں کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں یا بندہ کی مخلوق، تو اس بولنے میں ہم فعل سے معنی مصدری مراد نہیں لیتے ہیں جو معنی مصدری کے ایجاد اور ایقاع، احداث وغیرہ ہے، بلکہ وہ حاصل مصدر مراد لیتے ہیں جو ایجاد اور ایقاع کا متعلق ہے. یعنی وہ حرکات و سکنات، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اٹھ بیٹھ مراد لیتے ہیں جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں مثال کے طور پر. اور اس نقطہ سے غافل ہونے کی وجہ سے ہی بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے کہ اس آیت سے استدلال موقوف ما کے مصدریہ ہونے پر. اس آیت سے استدلال کس بات پر؟ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہونے پر. اس آیت سے استدلال موقوف ما کے مصدریہ ہونے پر. ان کو یہ وہم ہو گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ما مصدریہ ہوگا تبھی استدلال درست ہوگا، ما موصولہ ہوگا تو استدلال درست ہوگا، ایسی بات نہیں، تو استدلال درست ہوگا. وَكَقَوْلِ تَعَالَى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ أَيْ مُمْكِنٌ بِدِلَالَةِ الْعَقْلِ وَفِعْلُ عَبْدٍ شَيْءٌ. دوسرے دلیل، بندوں کے افعال خالق اللہ تعالیٰ ہے، بندوں کے افعال اللہ کی مخلوق ہے، بندہ کی مخلوق نہیں ہے. بندوں کے افعال خالق اللہ ہے، بندہ نہیں ہے. اس پر دوسری دلیل نقلی. دوسری دلیل نقلی یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا الہ الا لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو الا هو کل شیء قدیر. لا الہ الا ہو الا هو کل الا هو علی کل شیء قدیر، الا هو خالق کل شیء قدیر. چھوڑو، ارے خالق کل، ہوا خالق کل شیء ہے نا، چھوڑو. ہاں کیا؟ لا الہ ہاں بس ہو گیا. اللہ خالق کل شیء، ہوا خالق کل شیء، ہوا نا، چھوڑو ادھر. ہوا خالق کل شیء، اب تو ہو گیا. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس آیت میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہر چیز کا خالق کہا ہے، ہر چیز کا خالق ہے. اور خالق و کل شیء، کل شیء عام ہے. اس عموم کے تحت بندوں کے افعال و اعمال داخل ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ جب ہر چیز کا خالق ہے تو اللہ بندوں کے افعال و اعمال کا بھی خالق ہے. معلوم ہوا بندوں کے افعال و اعمال کا بھی خالق ہے. تو ہوا خالق و کل شیء میں کل شیء عام ہے اور بندے کا فعل بھی شیء کے تحت داخل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے فعل کا خالق ہونا ثابت ہوا. تو افعال عباد کس کی؟ افعال عباد کا خالق کون ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ہوئے. افعال عباد کس کی مخلوق ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوئے. ثابت ہوا نا، ثابت ہو گیا. اب اعتراض یہ ہے کہ ہوا خالق و کل شیء میں شیء سے مراد موجودات ہیں، اور موجودات کی تین قسمیں ہیں. موجودات ممکنہ، یہ پورا عالم، ذات باری بھی موجود ہے، صفات باری بھی موجود ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ان تمام موجودات ممکنہ کا بھی خالق ہے؟ اللہ اپنی ذات کا بھی خالق ہے، اللہ اپنی صفات کا بھی خالق ہے. کیا اگر اپنی ذات اپنی صفات دونوں کے خالق اللہ ہو جائیں گے تو ذات باری صفات باری پھر مخلوق نہ ہو جائے گی، اور مخلوق حادث ہوتا ہے تو صفات باری ذات باری حادث نہ ہو جائیں گے، جبکہ ذات باری صفات باری حادث نہیں ہے، قدیم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شے موجود کے معنی ہو کر کے تینوں کو عام ہے، مگر ذات باری صفات باری شے کے عموم سے خارج ہے. شے کے عموم سے کیا ہے؟ خارج ہے. ارے کل شے عام ہے نا، اس عام کے عموم سے ذات باری صفات باری خارج ہے، نکلا ہوا ہے. اس عموم کے تحت ذات باری صفات باری داخل نہیں ہے. اور جس عام سے اس عام کے بارے افراد نکل جائیں، چھٹ جائیں، وہ عام مخصوص من البعد ہوتا ہے کہ عام غیر مخصوص البعد ہوتا ہے؟ عام مخصوص البعد ہوتا ہے. تو پتہ چلے ہوا خالق و کل شیء جو آیت ہے یہ عام مخصوص من البعد ہے. اور عام مخصوص البعد دلیل ظنی ہوتی ہے، دلیل قطعی ہوتی ہے، دلیل ظنی ہوتی ہے، مضبوط دلیل ہوتی ہے، کمزور دلیل ہوتی ہے، کمزور دلیل ہوتی ہے. اس کمزور دلیل سے جو بات بھی ثابت ہوگی تو وہ بات کمزورین ہوگی، اور مضبوط دلیل سے جو بات ثابت ہوگی دلیل کیا ہوگی؟ وہ مضبوطین ہوگی. وہ ہاں ایک دوسری بات کہتے تم کو اب، لیکن کہیں گے ٹائم نہیں، مجھے کتاب پڑھانا ہے. تو یہ عام مخصوص من البعد ہے، اور عام مخصوص بعد دلیل قطعی نہیں ہوتی بلکہ دلیل ظنی ہوتی ہے، اور دلیل ظنی کمزور ہوتی ہے. یہ دعات ظنیہ میں سے یہ کمزور دلیل ہے. اور
بندوں کے افعال خالق اللہ ہے یا بندہ ہے؟ یہ بتاؤ اعتقادی مسئلہ ہے کہ یہ عملی مسئلہ ہے؟ یہ اعتقادی مسئلہ ہے، اعتقاد عقیدے کا مسئلہ ہے یہ۔ اور اعتقادی مسائل کے اس بات میں دلائل قطعیہ سے کام لیا جاتا ہے، دلائل ظنیہ سے کام نہیں لیا جاتا ہے۔ کسے کام لیا جاتا ہے؟ اعتقادی مسائل کے اس بات میں دلائل قطعیہ سے کام لیا جاتا ہے، دلائل ظنیہ سے نہیں۔ دلیل قطعی سے اس کا اس بات درست ہوتا ہے، دلیل ظنی سے نہیں۔ تو یہ آیت ہوا خالق کل شیء، یہ دلیل ظنی ہے۔ اس دلیل ظنی سے بندوں کے افعال کے خالق اللہ ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ہے اعتراض، یہ ہے اعتراض۔ اس اعتراض کا جواب شارح نے دیا ہے خود ہی۔ شیء کی تفسیر شاعر ممکن سے کی ہے، اور ممکن سے کر کے بدعت العقل سے اس کا جواب دیا ہے۔ دھیان دو، بے شک شیء یہاں پر ہوا خالق کل شیء میں عام ہے، اس عموم کے تحت موجودات ممکنہ، ذات باری، صفات باری سب داخل ہے۔ لیکن عقل کی دلالت سے، عقل کے بتلانے سے، عقل کی رہنمائی سے ذات باری اور صفات باری کل شیء کے شیء کے عموم سے نکلا ہوا ہے۔ شیء کے عموم سے ذات باری صفات باری کو نکالنے والا کون ہے؟ عقل۔ عقل کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجودات ممکنہ کا تو خالق ہے، اپنی ذات کا اور اپنی صفات کا خالق نہیں۔ عقل کہہ رہی ہے تو کل شیء کے عموم سے ذات باری صفات باری کو نکالنے والی چیز کون ہوئی؟ عقل۔ دلیل مخصص کون ہوا؟ عقل۔ تو جس عموم سے، جس عام سے عموم، جس عام کے عموم سے اس عام کے بعد افراد کو نکالنے والا عقل ہو، ان عقلی دلیل ہو، وہ عام دلیل قطعی ہی رہتا ہے، ظنی نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو بات۔ اور جس عام کے عموم سے عام کے بعد افراد کو چھانٹ کر نکال باہر کر دینے والی دلیل، دلیل نقلی ہو، وہ عام ظنی ہوتا ہے۔ وہ عام کیا ہوتا ہے؟ وہ عام ظنی ہوتا ہے۔ تو جس عام کا دلیل مخصص عقل ہو، وہ عام جیسے پہلے قطعی تھا ویسے ابھی بھی قطعی رہتا ہے۔ اور جس عام کا دلیل مخصص دلیل نقلی ہو، وہ عام ظنی ہو جاتا ہے۔ تخصیص کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ دلیل نقلی کے ذریعے، کلام مخصص کے دلیل خصوص کے ذریعے عام سے اس کے بعد افراد کو نکال کر باہر کر دینے کے بعد اب یہ جو عام مقصود الباس بچا ہے یہ ظنی ہو جائے گا۔ تو اگر مخصص عقل ہو تو وہ قطعی رہتا ہے، ظنی نہیں ہوتا ہے۔ مخصص نقلی ہو تو ظنی ہو جاتا ہے۔ تو بے شک عام مخلوقات ظنی ہوتا ہے، مگر مخصص اگر عقل ہو تو وہ ظنی ہو تو قطعی رہتا ہے۔ یہاں مخصص عقل ہے۔ کون ہے؟ کل شیء کے عموم سے ذات باری صفات باری کو نکالنے والا کون ہے؟ عقل ہے۔ اس لیے گرچہ عام مخلوقات ہوا مگر یہ عام مخلوقات ظنی نہیں رہے گا بلکہ قطعی رہے گا۔ اور جب دلیل قطعی ہے تو اعتقادی مسائل کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعیہ سے کام لینا درست ہے، صحیح ہے، اسے صحیح سمجھے جواب۔ وَكَقَوْلِ تَعَالَى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اور دوسری دلیل جیسے اللہ کا ارشاد خالق کل شیء ہے، یعنی خالق کل ممکن ہے۔ یہ شیء کی تفسیر ممکن سے کیوں کی؟ عقل کی دلالت سے۔ کس کی دلالت سے؟ پتہ سے مخصص اور مخرج کون ہے؟ عقل ہے۔ اور کل شیء میں بندے کا فعل بھی تو شے ہے، پتہ چلا بندوں کے فعل کا خالق اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ وَكَقَوْلِ تَعَالَى أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ فِي مَقَامِ التَّمَدُّ بِالْخَالِقِيَّةِ وَكَوْنِهَا مَنَاطًا لِاسْتِحْقَاقِ الْعِبَادِ۔ تیسری دلیل بندوں کے اپنے افعال خالق اللہ ہونے پر کیا ہے تشریح؟ یہ سب تو جلالین کی بات ہے جی۔